بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح جمہوریت میں جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، نصر من اللہ فتح قریب کے بینر بھی وہ لگاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ جو سیاسی جنگیں ہیں یا ملکی جنگیں ہیں یا قومی جنگیں ہیں، جس طرف بھی یعنی پلڑا باری ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، میں نے اللہ کی مدد دیکھی ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا، خوشنودی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر اللہ نے کسی کی مدد کی ہے، اس کو جتایا ہے، تو اللہ اس سے خوش بھی ہے۔ اس کی مثال روس اور یوکرین کی جنگ سے سمجھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، دونوں کرسچین ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی رضا تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، اللہ خوش تو نہیں ہے، چونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے مورتی کی پوجا کرنے والے بھی ہیں انڈیا والے۔ تو اگر یہ کسی سے کوئی جنگ جیت جائیں، جس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ایمان سے خوش ہوتا ہے، توحید سے خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور باقی یہ جنگیں تو ڈول کی طرح ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جنگ عہد میں دیکھیے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کی مدد وہ کافروں کے ساتھ ہو گئی تھی یا اللہ کافروں سے خوش ہو گیا تھا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو اسی جگہ اللہ نے بتایا کہ اللہ ان ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تو آزمائش ہے، یہ تو اللہ نے تربیت کا ایک انتظام کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کے بندوں، شہید کہنے سے یا اللہ کی مدد کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ بات یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے بھی ہو یا کوئی نہیں، کیونکہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بنیادی تعلیمات ہیں، توحید ہے اس کے اندر۔ تمام انبیاء نے ہر دور کے اندر، ہر علاقے میں اسی ایک نقطے کے اوپر جو ہے اپنی دعوت کو رکھا ہے، اور کہ لوگوں، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کبھی کہا گیا، اور کبھی کہا گیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے پیدا کیا ہے، روزی تمہیں اللہ دیتا ہے، سب کچھ مانتے ہو، جانتے ہو، سمجھتے ہو، پھر یہ کدھر پھیرائے جا رہے ہو؟ پھر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ پھر مزاروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ پھر مورتی کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ پھر صلیب کے سامنے کیوں ماتھا ٹیکتے ہو؟ تو تم پھر اوپر والے کے ماننے والے نہیں ہو۔ کہتے تو ہو اوپر والا، لیکن اصل میں تم نیچے والے ہو۔ مزار بھی نیچے ہوتے ہیں، یہ مورتیاں بھی نیچے ہوتی ہیں، صلیبیں بھی نیچے ہوتی ہیں، پیری مریدی بھی نیچے ہی ہوتی ہے، عرس اور میلے بھی ادھر نیچے ہی ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے، امام زامن، یہ سارے کے سارے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ نظام جو ہے نا، جتنے آپ لوگوں نے بنائے ہیں، چاہے جمہوریت کا نظام ہو یا جتنے بھی ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں افراتفری ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں۔ تو یہ جنگیں جو ہیں یہ خالص دنیا کی خاطر ہیں، ملکوں کی خاطر ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ بے شک کہتے رہو میں اللہ کے راستے میں ہوں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں جی، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جی، بس جی شہید ہو گئے جی، یہ تمہارے منہ کی باتیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے، یہ جب مرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کون سے تم شہید ہو، اللہ کے راستے کی ہو یا جمہوریت کے راستے کی ہو، ملک کے راستے کی ہو، قوم کے راستے کی ہو، اپنے مسلک کے راستے کی ہو۔ کوئی بریلویت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی رافضیت کے لیے لڑ رہا ہے، اور سب کے اپنے اپنے جھنڈے ہیں، سب کے اپنے اپنے دائرے ہیں، اس کے اندر یہ بند ہیں۔ بہرحال ترس آتا ہے، میرا کام ہے بتانا، میرے بھائیوں، مانو گے اپنی بات، اپنا فائدہ کرو گے، بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا، ان نعروں کے ساتھ، ان جلسے جلوسوں اور دھرنوں کے ساتھ تم اپنی زندگی بسر کر لو گے۔ اور یہ ایک موقع جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے کہ یا تو تم اللہ کا بندہ بن کے دکھاؤ، یا پھر معاشرے کے بندے ہو، ملک کے بندے ہو، قوم کے بندے ہو، اپنے نفس کے بندے ہو، مسلک کے بندے ہو، فرقے کے بندے ہو۔ تو آخرت کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ایمان عقیدے کے اوپر ہونا ہے۔ اگر تم نے دنیا میں اللہ کی بندگی کو ثابت کیا تو پھر ہمیشہ کی عیش ہے، ہمیشہ کی بادشاہی ملے گی۔ بہت بڑا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یقین کیجیے، اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور
یہ ایک مختصر سی بات ہے جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں ہر طرح کے حالات کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، چونکہ اس مسئلے کو مانے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں چھوٹنے والی ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ دیکھو ایمان خالص کرو، پھر عمل صالح کرو، اور پھر حق بات کی تبلیغ کرو. یہ ہے تبلیغ. یہ نہیں کہ تم تبلیغی اپنی جماعت کا نام تبلیغی جماعت رکھ لو، یا تبلیغی یا اس طرح جماعت اسلامی کہنے سے وہ اسلامی جماعت نہیں بن جاتی ہے. تنظیم اسلامی کہنے سے عقیدے سے ہوتا ہے. عقیدے اگر آپ کی شرکیاں ہیں تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.